अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास की इंग्लिश यूनिट नंबर 2 पैट्रियटिज्म, जो हमारा दूसरा चैप्टर है पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी। बेटा इस चैप्टर से हमारे पास बोर्ड के पेपर में पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आती है। बेटा इस चैप्टर से एक ट्रांसलेशन आती है और मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेशन के लिए सबसे अहम चैप्टर, अहम से मुराद ये है कि इसमें से एक ट्रांसलेशन आती है और इसके जो पैराग्राफ हैं बाकी सब पैराग्राफ से आसान भी हैं, छोटे भी हैं। टोटल गिन के 5 हैं, 1 2 3, चौथा वैसे ही नहीं आता क्योंकि इसमें नाम है, और पांचवा। तो आप मुझे सिर्फ 12 से 13 मिनट दे दें, सिर्फ 12 से 13 मिनट ये वीडियो सुन लें। आपको ये याद भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके देखिएगा, मैं अल्फाज मायने भी तैयार करवा दूंगा। इसमें जो सिनोनिम आते हैं आपको मैं इनकी ट्रांसलेशन जहन में बिठा दूंगा, बस आपने वीडियो को सुनना है। बहुत लंबी वीडियो नहीं है बेटा, बस सुन लें। आप सुनने के बाद खुद कहेंगे जी सर हमें ये चैप्टर तैयार हो गया है। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 है हमारा, पहला पैराग्राफ है पैट्रियोटिज्म मीन लव फॉर द मदर लैंड। अब हुब्बुल वतनी, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है हुब्बुल वतनी, और डिवोशन का मतलब होता है वफादारी, और मदर लैंड का मतलब होता है मादरे वतन, यानी हमारी जो धरती माँ है, ज़मीन है, वतन है। तो पैट्रियोटिज्म मीन लव फॉर द मदर लैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन से, मादरे वतन से मोहब्बत, और या डिवोशन। डिवोशन का मतलब बेटा वफादारी, टू वंस कंट्री, अपने मुल्क से वफादारी। यानी पैट्रियोटिज्म के दो मतलब हैं, मीन्स लव फॉर मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से वफादारी है। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा क्या बनेगा? हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से वफादारी है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है पैट्रियट लव्स हिज कंट्री। पैट्रियट का मतलब मुहिब्बे वतन। पैट्रियट का मतलब क्या है? मुहिब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। एंड और इज विलिंग टू सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बेटा कुर्बानी देना। वो विलिंग होता है कुर्बानी देने के लिए व्हेन द नीड अराइजेज, जब भी ज़रूरत पड़े। तो इसका पूरा तर्जुमा क्या होगा? एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और ज़रूरत के वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद है द वर्ड पैट्रियट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा। जो लफ्ज़ मुहिब्बे वतन है, पैट्रियट है, ये किस से निकला है? पैट्रियोटा से निकला है, जो एक लातीनी लफ्ज़ है। इसका मतलब क्या है? विच मीन्स कंट्री मैन। कंट्री मैन का मतलब होता है हम वतन, यानी आप मेरे कंट्री मैन हैं, एक ही मुल्क में रह रहे हैं। तो इसका बामुहावरा बेटा क्या बन जाएगा? लफ्ज़ मुहिब्बे वतन लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से लिया गया है, जिसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। अब कमेंडेबल का क्या मतलब कहते हैं? काबिल तारीफ। ये जो पैट्रियटिज्म है ये समझी जाती है, कंसिडर्ड की जाती है, समझी जाती है। कमेंडेबल क्वालिटी, एक काबिल तारीफ खासियत। यानी जो मुहिब्बे वतन, कोई कोई लोग होते हैं ना, हर किसी के पास ये खासियत नहीं होती, तो ये एक काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट पैराग्राफ हो गया। इसके बाद हमारा पैराग्राफ नंबर 2 है पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज। पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी गिव्स देती है, पीपल लोगों को, क्या? द स्ट्रेंथ ताकत, एंड करेज और हौसला। किस लिए? टू सेफ गार्ड, हिफाजत करने के लिए। किस चीज़ की हिफाजत के लिए? इंटरेस्ट ऑफ कंट्री एंड नेशन, मुल्क और कौम का मफाद की हिफाजत करने के लिए हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और हौसला देती है। ठीक हो गया। अब इसका बामुहावरा, हुब्बुल वतनी मुल्क कौम की मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और हौसला देती है। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, सोवरेंटी। अच्छा बेटा इन लफ्ज़ों का जहन में रखना है मायने। सोवरेंटी का मतलब होता है खुद मुख्तारी। सोवरेंटी का मतलब क्या होता है? खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी का मतलब होता है कि भाई मैं अपने फैसले खुद करने वाला हूँ। सोवरेंटी, खुद मुख्तारी। इंटेग्रिटी, एक उसके इंटेग्रिटी का मतलब होता है हमारे पास कि सालमियत, कोई नुकसान ना पहुंचा सके, सालिम। ऑनर, इज्जत वकार ऑफ द कंट्री। आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज। अब यहाँ तक क्या बना इसका कि एक पैट्रियट के लिए, एक मुहिब्बे वतन के लिए सुप्रीम वैल्यूज हैं, मतलब ज़्यादा आला अकदार हैं, ज़्यादा अहमियत की चीज़ें हैं। क्या क्या?
خوشحالی، سوورنٹی یعنی خوشحالی، انٹیگریٹی سوری سوورنٹی کا مطلب ہے خوشحالی یا پھر خود مختاری، انٹیگریٹی سالمیت، اینڈ از آنر عزت اور وقار آف دا کنٹری ملک کی. یعنی ایک پیٹریوٹ کے لیے خوشحالی یا خود مختاری، سالمیت اور عزت کس کی؟ ملک کی. آر آف سپریم ویلیوز، یہ ایک بڑی اقدار کی چیزیں ہیں. آن وچ نو کمپرومائز کین بی میڈ، جس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. تو ایک محب وطن کے لیے ملک کی خود مختاری، سالمیت اور عزت سب سے زیادہ اعلیٰ اقدار ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ہے پیٹریوٹس. پیٹریوٹ کی جمع محب وطن کی جمع محبان وطن. رینڈر ظاہر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، سیکریفائس قربانی، فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن. یہ دونوں ایک ہی مطلب ہیں، بچاؤ اور تحفظ. آپ بھی ایک ہی لفظ بچاؤ، پریزرویشن بچاؤ اور پروٹیکشن تحفظ، آف دیز ویلیوز ان ویلیوز کی حفاظت کے لیے. تو ایک محبان وطن پیٹریوٹس ان اقدار کی تحفظ، پروٹیکشن اینڈ پریزرویشن آف دیز ویلیو، ان اقدار کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں. پیٹریوٹس محبان وطن پیش کرتے ہیں قربانیاں کس لیے؟ فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز، ان اقدار کی، یعنی جو یہ اقدار ہیں ان اقدار کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا پیراگراف نمبر 3 ہے، قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر. نیشن قوم، بلڈر بنانے والا، معمار قوم اس کے لیے لفظ ہوتا ہے، معمار کہتے ہیں بنانے والے کو. تو قائد اعظم محمد علی جناح معمار قوم تھے، اینڈ گریٹ پیٹریوٹ تھے، اور عظیم محب وطن تھے، وطن سے محبت کرنے والے تھے. تو پورا جملہ کیا ہوگا؟ قائد اعظم محمد علی جناح معمار قوم اور عظیم محب وطن تھے. ہی وانٹڈ، وہ چاہتے تھے، ٹو پروٹیکٹ دا، حفاظت کرنا چاہتے تھے، کہ کس چیز کی حفاظت کرنا چاہتے تھے؟ ویلیوز. ویلیوز کا مطلب ہوتا ہے اقدار، قدریں، کلچر، ثقافت اور ٹریڈیشن، روایات. مطلب ہی وانٹڈ ٹو پروٹیکٹ، وہ حفاظت کرنا چاہتے تھے کس کی؟ اقدار کی، ثقافت کی اور روایات کی. کن کی ثقافت، اقدار اور روایات کی؟ مسلم آف دا سب کانٹیننٹ، جو بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کی. اب پورا جملہ کیا بنے گا؟ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت چاہتے تھے. اس کے بعد ہی گیو دا مسلم، انہوں نے مسلمانوں کو دیا کیا؟ اے سینس آف آئیڈینٹی، ایک الگ پہچان کی سینس دی، بائی کس کے ذریعے؟ سیکیورنگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دیم، ان کے لیے الگ وطن بنا کر. یعنی قائد اعظم نے ہمارا الگ وطن بنا دیا، اب ہماری ایک الگ پہچان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن دلا کر ان کی پہچان بنائی. ہی گیو دا مسلم اے سینس آف آئیڈینٹی، ایک الگ پہچان بنائی. کیسے؟ ایک ان کے لیے ایک علیحدہ وطن بنا کر یا دے کر. ہی سیڈ، وہ انہوں نے کہا، وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم، ہمیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرور حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. وچ گیلونائز اس، جو ہمیں ابھارے کس پہ؟ آل انٹو ون یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ نیشن، ہمیں متحد قوم بنا دے اور ہمیں مضبوط قوم بنا دے. اب پورا اس کا جملہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمیں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنا چاہیے. وی مسٹ ڈیولپ اے سینس آف پیٹریوٹزم، ہمیں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنا چاہیے. وچ گیلونائز اس، جو ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم بنا دے. اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا پیراگراف نمبر 4 ہے، دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، حب الوطنی کا جذبہ، میک اس اسٹے الرٹ، ہمیں الرٹ رکھتا ہے، ہمیں چوکس رکھتا ہے. کس لیے؟ ان دا ویک آف فورن انویژن، انویژن کہتے ہیں حملے کو، فورن بیرونی حملے. یعنی دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم، ہمیں حب الوطنی کا جذبہ ہمیں الرٹ رکھتا ہے. کس لیے الرٹ رکھتا ہے؟ بیرونی حملے کی صورت میں. اب پورا اس کا جملہ کیا ہوگا؟ حب الوطنی کا جذبہ ہمیں بیرونی حملے کے لیے چوکس رکھتا ہے، الرٹ رکھتا ہے. ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں، دیر آر مینی انسٹنسز، بہت سی ایسی مثالیں ہیں. یہاں تک کیا ہے؟ دیر آر مینی انسٹنسز، بہت سی ایسی مثالیں ہیں. وین پیپل لیڈ دیئر لائفز،
جب لوگوں نے اپنی جان قربان کر دی، کس لیے؟ فار دا ڈیفینس آف دا کنٹری، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ اب پورا کیا بنے گا؟ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہیں جب لوگوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ ان دا وار آف 1965 1971 اینڈ کارگل وار، وہ کہتا ہے کہ 1965 1971 اور کارگل کی جنگ میں مینی بریو سولجر گیو دیئر لائیوز، بہت سے بہادر فوجیوں نے اپنی زندگی دے دی، قربان کر دی، کس لیے؟ ان اٹیمپٹ ٹو پروٹیکٹ دا ہوم لینڈ، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے۔ تو 1965 71 کی جنگ اور کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے مادر وطن کے تحفظ کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اچھا بیٹا، یہ اس سے پہلے میں آگے چلوں، یہ جو پیراگراف نمبر 4 ہے، یہ کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر ہو بھی تو بس اتنا ہوگا اگر آیا آپ کے پیپر میں، کیونکہ وہ اتنا یہ سارے نام نہیں دے گا، کیونکہ نام کے اس نے کیا ترجمے کروانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے بس وہ کہہ رہا ہے کہ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل، عزیز بھٹی، پائلٹ، یہ سارے نام جو ہیں انہوں نے سب نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی، یعنی یہ نام لکھے ہوئے، یہیں سے ہم نام پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے ہمارے پاس کہ ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا، اور جو وطن کے لیے جان قربانے والے بہادروں کو دیے جانے والا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ تو یہ پورا کوئی اتنا اہم نہیں ہے ٹرانسلیشن کے حوالے سے، ادروائز اس میں سے شارٹ کوسچنز بنتے ہیں۔ اس پیراگراف میں سے ایک نشان حیدر والا ہے، ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر یہ دیکھیں، وٹ آر دا، ہاں بلکہ کہاں گیا نیچے میں، ہاں یہ پڑا ہوا ہے، ہو از ایوارڈڈ نشان حیدر، اور یہ والا ہے نا، تو یہ اسی کا کوشچن ہے، تو اس لیے، لیکن ٹرانسلیشن کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ اگر کرنا بھی ہے ٹرانسلیشن کے لیے تو اتنا کریں، اتنا ہی آنا ہے ہوم لینڈ تک، ٹھیک؟ یعنی یہاں سے یہ آپ کا بنے گا یہاں تک، ڈن ہو گیا بیٹا؟ اگین بیٹا ٹرانسلیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے، پیٹریوٹزم، حب الوطنی، دیئر فور، بہرحال، اٹ از ناٹ اے جسٹ فیلنگ، یہ ایک احساس نہیں ہے بلکہ اٹ از اے لائف اسپرٹ، بلکہ یہ ایک زندہ جذبہ ہے، دیٹ کنٹینیوسلی انسپائر، جو لگاتار ہمیں انسپائر کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہمیں ابھارتا ہے، کس لیے؟ اینڈ گائیڈ، اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، کس کو؟ ہماری نہیں، اے نیشن، ایک قوم کی۔ تو پورا جملہ کیا ہوگا ہمارا بیٹا؟ چنانچہ حب الوطنی صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک زندہ جذبہ ہے جو کسی بھی قوم کو متاثر کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان دا ورڈز آف ایس ڈبلیو اسکاٹ کہتے ہیں کہ اے مین، وہ شخص، ڈیوائڈ آف پیٹریوٹک اسپرٹ، ڈیوائڈ کا مطلب محروم ہونا، پیٹریوٹک اسپرٹ، حب الوطنی کا جذبہ، یعنی ایس ڈبلیو اسکاٹ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس میں حب الوطنی کا جذبہ نہیں ہے، جو حب الوطنی کے جذبے سے محروم ہے، ڈیوائڈ ہے، از لائک دا ون ہو، اس شخص کی طرح ہے جو، از لائک دا ون ہو، اس شخص کی طرح ہے جو، بریتھ، سانس لیتا ہے، دیر، دا مین ود سول، اس میں روح تو ہے، سو ڈیڈ، لیکن وہ مردہ ہے، ہو نیور ٹو ہمسیلف ہاتھ سیڈ، جس نے اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا ہوگا، دس از مائی اون، مائی نیٹو لینڈ، یہ میرا وطن ہے، یہ میری مادر وطن ہے۔ مطلب پورے جملہ، کیونکہ یہ نا انگریز کی ایک کہاوت ہے، لفظ بہ لفظ ذرا مشکل کرے گی، اب یہ دیکھیں، اس کو غور سے پڑھیے گا۔ ایس ڈبلیو اسکاٹ کے مطابق وہ شخص جو حب الوطنی کے جذبے سے محروم ہے، اس طرح ہے جو سانس تو لیتا ہے مگر اس کی روح مردہ ہو گئی ہے، لیکن کبھی خود سے یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا اپنا مادر وطن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا جملہ ہوگا۔ یہ بیٹا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا، مجھے امید ہے میرے بولنے سے آپ کو تھوڑا بہت تو فائدہ ہوا ہوگا، تو اس لیے بیٹا ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ باقی چیزیں بھی آپ کو ہم اسی طرح تیار کرتے رہیں۔ بیٹا سدا خوش رہیں، اللہ کرے آپ کا پیپر بہت بہت اچھے ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔